میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیں، یمشی تکفیا ویقارب الخطا، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظرہ الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور اپن کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، جنہیں آپ کی نظر شرم و حیا ایسے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے کول بھی نہیں، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب، اتنی میری طاقت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے، ایک آدمی بات کر رہا وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر، وہ فون پہ لگی ہوئی، ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں بھوک نہیں، آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے اس سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے ال کر، میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نیچے اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی تھی، آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بھی عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی، جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے ہیں، یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ کیا صحابہ تھے، جو ہر شے ہم تک پہنچا، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے
اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر. کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، ٹک 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 ٹک، تو اسے اندازہ ہوتا تھا غصے میں. کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے. من تصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن تصر لہا. ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی. تو جب ادھر سے آ رہا ہے نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتا. بس ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے. بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں، ناراض. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی. پہلی بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے ہی. میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو چھوٹا تو کوئی نہیں. آپس میں تقابل کے، یعنی یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق. ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وکلاء میں بیان کر رہا تھا. علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے. کسی کام تو انہوں نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی. تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے. تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو. وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سن لو. میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ. 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی. یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ، واہ. اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، صبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. صبحہ ایک گھوڑے کا نام تھا، صبحہ. صبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، ان لک فی النہار صبحا طویلا. اس گھوڑے کا نام صبح کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جا. خیر میں پھر لمبا چلا گیا. وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے، وہ گئے واپس گاؤں، تو اپنے امام کو بلایا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کہ اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے. وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڈے نبی دی بکریاں دا نام کی. اسا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی. اسا کہ تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں. میں ہنے انہاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے، او تا نبی دی بکریاں نو مندے تو انا نبی نو نہیں مندے. ہن تو جماعتاں نو روکیا میں تینوں کھلے پھرے سا. پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں، نے 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا. تو میں قربان جاؤں، آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا. علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر
ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ، تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے، عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں۔ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں، اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں، جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ تو میری گزارش ہے، اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50، 60، 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں۔ آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں
قضا ہوئے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد وقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، وسجد وقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے، زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو، اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم اخریت للناس ہیں، ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر، مجھے تکلیف ہوتی کیونکہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں، میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن جہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی، جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا، کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا۔ ولید بن عبد الملک کان جبارن، جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جبارن، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا، سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا۔ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے، عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا۔ تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا۔ تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے۔ تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی، کہ جی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں کہا یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا۔ کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائیں۔ تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں، تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو۔ میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا، 1 چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5 چلے سر درد اور کچھ اور عوارض لاحق ہو گئے، ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے۔ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چلو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا۔ ہماری تو شام ہونے والی ہے، آپ لوگوں کی سویر ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو۔ اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے، نہ کوئی کمی ہے مدارس کی، علماء کی کوئی کمی ہے، ایک اخلاق والی نسل تیار، ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار، عربیت ان کا خاصہ ہو، قرآن ہو، سیرت ہو، عربیت ہو، اور اچھے اخلاق ہو، اور تبلیغ کا جذبہ ہو، دنیا میں پھرنے کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھو، آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی، گالیاں تک، اور اب رائمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح۔ یہ میرے لیے شرف ہے، حسنین کے علماء کی طرح، کتنی بڑی میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی بات آپ سب کے لیے۔ تو اس لیے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو، چھٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو۔ مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں شیخ اب مولانا زکریا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھٹیاں ان کے پاس گزاری، واپس آ کے چلہ لگایا، واپس آ کے چلہ لگایا۔ میں رائمنڈ میں اس وقت پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کرو،
میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو. کہو اہدنا. کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے، اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا. عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں. تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں. صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں.